السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت ہی اہم مسائل کو آج کے اس سبق میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ کل اور گزشتہ ایپیسوڈ میں اور گزشتہ درس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت ساری معلومات تفصیل کے ساتھ میں رکھی گئی۔ آج کے سبق میں آپ کو بس ان مسائل سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی بعض مرتبہ حج جیسے مقدس سفر کے لیے اپنے پاس تھوڑا تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے وہ حج کی سفر کو اور حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کو پورا کرنے کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے۔ تو کیا حج کے لیے جمع کیا گیا پیسہ حج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع کیا گیا پیسہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے اگر کسی کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور وہ ان پیسوں کے ذریعے سے حج کا ارادہ رکھتا ہے، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس حج کے رکھے ہوئے اور اس اپنے پاس پڑے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ان پیسوں میں سے اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے اور وہ حج کا پیسہ اس کے پاس جتنے دیر ہے اتنے دیر میں وہ سال بھی اس پر پورا ہو جاتا ہے، تو اس پر ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی تجارت کی غرض سے، خرید و فروخت کی نیت سے جگہوں کی کاروباری کرتا ہے، فلیٹ وغیرہ خریدتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے مکان کو بنانے کے علاوہ بیچنے کی نیت سے آدمی جو ہے وہ پیسہ اپنا انویسٹ کرتا ہے اور وہ جگہوں کو خرید لیتا ہے۔ تو وہ جو جگہوں کو اپنے ذمے میں لیتا ہے اور ان جگہوں کے آدمی مالک بنتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آدمی اگر اپنے ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں اگر خرید کر لیتا ہے تو ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کوئی فلیٹ، کوئی جگہ خرید کر رکھی ہے اس نیت سے کہ اس میں کاروبار کروں گا اور اگر 4 پیسے زیادہ مل جائے تو اس کو بیچ دوں گا، اگر اس نیت سے اس نے یہ فلیٹ خرید کر رکھا ہے، یہ جگہ خرید کر رکھی ہے، تو اب موجودہ جو رقم چل رہی ہے، موجودہ جو پیسہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اس پیسوں کے حساب سے اس فلیٹ میں، اس جگہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ دو مسائل آپ کے سامنے ہو گئے۔ تیسرے نمبر کا مسئلہ ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس کو بہت سی مرتبہ پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ ہے شیئرز وغیرہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی ہی نہیں۔ آدمی بعض مرتبہ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں انویسٹ کرتا ہے، یا پھر بعض مرتبہ اس کمپنیز کی، اس فیکٹریز کی شیئرز کو خرید کر کے رکھ لیتا ہے۔ تو اب ان شیئرز پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو شریعت مطہرہ نے بہت آسان سا مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ جو رقم اس نے خریدتے وقت لگا کر، پیسہ لگا کر اس کمپنی کے شیئرز کو خرید کر رکھا تھا، تو اب موجودہ جو رقم چل رہی ہے یا موجودہ جو اس شیئرز کی قیمت چل رہی ہے، اس قیمت کے حساب سے اس شیئرز پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور شیئرز کی زکوٰۃ کا ادا کرنا ذمے یہ واجب ہوگا۔ یہ 3 مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔
ایک چوتھا مسئلہ ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے، انشورنس کا جو پیسہ آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے، اس انشورنس کے پیسے میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں۔ اس کو تھوڑا ہم بہت اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ کار کے لیے لوگ انشورنس لیتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، اور اسی طریقے سے کاروبار کے لیے انشورنس بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے دکان وغیرہ کے لیے انشورنس لیتے ہیں۔ تو جو انشورنس کے لیے آدمی پیسہ لیتا ہے، کار کے لیے، دکان کے لیے، اور اسی طریقے سے کاروبار کے لیے جو انشورنس کمپنی میں اپنا پیسہ جمع کرواتا ہے، یہ پیسہ جمع کرانا یہ اس کی واپسی کی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ یعنی دکان کے لیے اور اسی طریقے سے کار کے لیے اور اسی طریقے سے دکان کے لیے اور کاروبار کے لیے جو آدمی بطور انشورنس کے انشورنس کمپنی میں اپنا پیسہ جو جمع کرواتا ہے، اس کی واپسی کی کوئی یقینی اور حتمی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے لیے جو انشورنس جمع کروائی ہے، ان میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی لائف انشورنس کرواتا ہے، یعنی زندگی کا بیمہ کرواتا ہے، اور زندگی کے بیمے کے طور پر وہ اپنی رقم جو ہے وہ انشورنس کمپنی میں جمع کرواتا ہے۔ تو اب لائف انشورنس جو ہوتا ہے، زندگی کا جو بیمہ ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں آدمی جو انشورنس بھرتا ہے، تو اس کے واپس آنے کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لائف میں اگر کچھ حادثات ہو جائیں تو بطور انشورنس کے انشورنس کمپنی جو ہے آدمی کو اسے انشورنس واپس کرتی ہے۔ تو یہاں پر حتمی چیز ہے کہ بھئی آدمی کی لائف کی انشورنس کا پیسہ جو ہے وہ واپس ملتا ہے، اور یہ یقینی بات ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ بھئی اس میں جو اصل پیسہ ہے، اس اصل پیسے کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس میں جو بڑھوتری کر کے انشورنس کمپنی نے جو زائد رقم دی ہے، وہ رقم اصل میں سود میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ سود ہی کی چیزوں میں وہ زائد پیسہ استعمال کیا جائے گا، اور اصل پیسے میں یعنی جتنی ہم نے لائف انشورنس بنائی ہے، اگر اس میں زکوٰۃ بیٹھتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے اور نئے نئے مسائل آتے رہیں گے۔ بس اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنے زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل لکھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔